آج تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام طاقت کی بنیاد پہ پھیلا. دنیا کا کوئی انصاف پسند آدمی اپنی اسلامی کی سچائی کو پیش نہیں کر سکتا. جب حقیقت کا آئینہ دکھایا جاتا ہے تو راستہ چھوڑ کے بھاگتا ہے. اسلام کبھی جس اسلام کی بنیاد یہ ہو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، وہ دین کیسے طاقت کی بنیاد پہ پنپ سکتا ہے؟ وہ دین کیسے تلوار کی بنیاد پہ پنپ سکتا ہے؟ اسلام پھیلا ضرور دنیا کے اندر، لیکن طاقت کی بنیاد پہ نہیں، اپنے اصول کی بنیاد پہ پھیلا. اس نے ایک اصول دیا پورے سماج کو، تم انسان ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہو، ہم ذات پات کا بھید بھاؤ نہیں رکھتے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے تم کھا سکتے ہو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے پی سکتے ہو، ہمارے ساتھ تم سو سکتے ہو، ہمارے ساتھ معاملات کر سکتے ہو. ہمارے یہاں نہ کوئی اونچ ہے نہ کوئی نیچ ہے، نہ کوئی ذات ہے نہ کوئی برادری ہے. ہم ذات کی بنیاد پہ کسی کو الگ نہیں کرتے. ہاں ہمارے سماج میں عزت اسے ملتی ہے عزت دار وہ ہوتا ہے جو آگے پرہیزگار ہوتا ہے. یہ اسلام کی بنیادی نقطہ نظر جو دنیا کے اندر اسلام پھیلا. آج حال یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں گئے تو لے کے گئے، اور آج حال یہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں بے ایمانی لے کر کے جاتے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں کسی کے معاملات کرتے ہیں ٹھگاری لے کر کے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پہلے کہتے تھے مسلمان ہیں معاملات کر لو یہ گڑبڑ نہیں کرے گا، آج تو اپنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں کو گلا کاٹتے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ سرکار کی سیرت کو مت فراموش کیجیے، ورنہ اس سے بھی برے دن آپ کو دیکھنے ہوں گے. میں ان دنیا کی ایک تاریخ آپ کو دنیا کی تاریخ بتا رہا ہوں. اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے تعلیم کے لیے؟ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو تعلیم اس لیے حاصل کرو تاکہ تمہیں پیسہ ملے. آج نیچر بدل گیا لوگوں کا. اسلام تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان بن کر، اچھے شہری بن کر، اچھا انسان بن کر کے، تعلیم یافتہ بن کر کے لوگوں کی تم ہیلپ کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی مدد کرو. یہ تعلیم ہی کی دین ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تعلیم کتنی اہمیت رکھتی ہے میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں. بدر کی سرزمین میں کچھ کفار گرفتار ہوئے مکہ کے، اور جب وہ مدینہ لے جائے گئے تو کچھ تو پیسہ دے کے واپس چلے گئے، اور کچھ جو لوگ بچے تھے تو ان لوگوں کے بارے میں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی پڑھنا جانتا ہے تو ہمارے بچوں کو اتنے مسلمانوں کو پڑھنا سکھا دے، ہم اسے آزاد کر دیں گے. بڑھئی گیری جانتا ہے، بڑھئی گیری سکھا دے، اتنے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے. اگر تم کوئی ہنر جانتے ہو مسلمان کو سکھاتا ہوں تمہیں آزاد کر دیں گے. اسلام کا نقطہ نظر سمجھیں آپ. ایک جنگی قیدی کو پیغمبر اسلام نے اس لیے آزاد کر دیا کہ اس نے چند مسلمان بچوں کو تعلیم یافتہ بنا دیا. اسلام کے نزدیک تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر شخص مسلمان کا مرد ہو چاہے عورت ہو بچہ ہو اس پہ علم دین سیکھنا فرض ہے. آپ غور کیجئے، آج ہم دولتیں تو کما رہے ہیں، بزنس میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پر تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے. آپ جاگیے، یہ جاگنے کا وقت ہے. آپ 10 سال کے اندر صرف اپنی ہماری قوم ایک جٹ ہو کر کے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے، اچھا عالم بنائے، اچھا فاضل بنائے، اچھا قاری بنائے، اچھا پروفیسر بنائے، اچھا ڈاکٹر بنائے، اچھا انجینئر بنائے، اچھا IAS بنائے، اچھا PCS بنائے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تمہیں کسی کے سامنے کٹورا لے کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا خود تمہارے قدموں کے سامنے کٹورا لے کر کے کھڑی رہے گی. دنیا کے اندر یہودیوں کی آبادی کتنی ہے آپ گنتیوں میں گن سکتے ہو. دنیا کے اندر یہودیوں کی آبادی کتنی، ہمارے اتر پردیش کی آبادی جتنی ہے اس سے بہت کم پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی آبادی ہے. لیکن آج آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی کا سامان خریدتے ہو آٹومیٹک یہودیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے. دنیا کے اندر کتنے پروڈکٹ یہودیوں کے گھوم رہے ہیں. ایک مٹھی بھی قوم اگر ساری دنیا کو اپنی انگلی کے اوپر نچا رہی ہے، امریکہ جیسے سپر پاور کو نچا رہی ہے، تو صرف اس لیے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ پڑھی لکھی ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا، اپنے بچوں سے بکریاں اس نے نہیں چروائی. آج ہماری چھٹی ہوتی ہے، گھر والے کیا کہتے ہیں بچہ بکری لے کے چلے جاؤ. جتنا ہم لوگ پڑھا کے بھیجتے ہیں اتنا آپ لوگ بکری چروا کے برابر کر دیتے ہیں.
ایسے سماج کے اندر انقلاب نہیں آئے گا، ہنسی نہیں۔ اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر کا کلیجہ ہوگا۔ جب تمہارے تابع داری کے نام پہ مارا جا رہا ہو، تمہیں نماز کے نام پہ مارا جا رہا ہو، تمہیں مسلمان کے نام پہ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہو، اس کے بعد بھی تم سو رہے ہو، تمہیں ضرورت ہے آگے بڑھنے کی، اور آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکتے جب تک ایجوکیشن کے میدان میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، کسی لائق بنائیے۔ یہ نہ الزام لگائیے کہ مدارس میں تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ مدارس کی دین ہے کہ آپ کو کھانے کا طریقہ معلوم ہے، یہ مدارس کی دین ہے کہ آپ کو چلنے کا طریقہ معلوم ہے، یہ مدارس کی دین ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے۔ یہ مدارس نہ ہو تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ مدارس نہ ہو تو آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا، یہ مدارس نہ ہو تو آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ مدارس نے آپ کو زندہ رکھا ہے۔ آج ملک کے اندر کوئی بڑا ڈاکٹر ہے تو مدرسے سے ہو کر کے گیا ہے، IAS ہے مسلمان تو مدرسے سے ہو کر کے گیا ہے، PCS مسلمان ہے تو مدرسے سے ہو کر گیا ہے۔ مدارس روح ہے، مدارس ریڑھ کی ہڈی اپنی قوم کے لیے۔ ان مدارس کی طرف بری نگاہ رکھنے والے کی نگاہیں پھوٹ جاتی ہیں، پر ادارہ ترقی کرنے سے کبھی نہیں چکتا ہے۔ آج اس غلام آبادی کے اندر NCERT کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، بچوں کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، میتھ پڑھایا جا رہا ہے، سائنس پڑھایا جا رہا ہے، جونیئر تک کی تعلیم۔ جن آبادیوں میں مدرسے نہیں ہیں ان کے بچوں کے لیے ہمارے مدرسے کے دروازے کھلا، ہمارے مدرسے کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے فری، آپ کے بچوں کو کھلائیں گے فری، آپ کے بچوں کی دیکھ ریکھ نگرانی کریں گے، اور دنیا کے اندر جو ہائی کوالٹی کی، آپ کے ملک میں آپ کے علاقے میں جو ہائی کوالٹی کی ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، شکشا ہے، وہ تعلیم ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ اس مدرسے کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ مدرسہ جو کام کر رہا ہے یا مدارس اسلامیہ جو کام کر رہے ہیں، آج وقت اور قوم کی ضرورت ہے۔ آپ ان مدرسوں کو کمزور نہ ہونے دیں۔ میں کہتا ہوں کسی کے پاس بچہ ہو، آپ پڑھانے کی اگر صلاحیت نہیں رکھتے، آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اسے خرچ دینے کی، ہمارے ناظم اعلیٰ نے حضرت علامہ صوفی محمد سعید صاحب کی طرح نے کھولا دروازہ، آپ اپنے بچے کو ہمارے یہاں پہنچا دیجیے، ہم آپ کے بچے کو کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی، کوئی فیس آپ سے نہیں لیں گے، اور تعلیم وہ دیں گے آپ کو جہاں 5,000 4,000 فیس دے کر کے جہاں پڑھایا جاتا ہے نا، وہ تعلیم آپ کے بچے کو دیں گے۔ لیکن کہتے ہیں گھر کی مرغی ساگ برابر، جہاں فیس نہیں ہے اس تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم آپ کے بچے کے گلے میں عیسائیت کی ٹائی نہیں لگنے دے رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارے مدرسے کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے بچے کو، آپ کی بچی کو ہم اسکرٹ پہنا کر ننگا نہیں گھما رہے ہیں، شاید اس لیے آپ کو، آپ کی نگاہ میں ہمارے مدرسے کی قدر نہیں ہے۔ لیکن آپ بھول رہے ہو کہ یہاں پر صرف انگریزی کی تعلیم نہیں، قرآن کی بھی تعلیم ہوتی ہے، صرف سائنس کی تعلیم نہیں، حدیث بھی سکھایا جاتا ہے۔ آپ کے بچے کو صرف پڑھایا نہیں جاتا، ایک اچھا انسان بنایا جاتا ہے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ رشوت خوری مت کرنا، رشوت حرام ہے، چوری مت کرنا، چوری حرام ہے۔ یہ مدارس ہے، تیرا میں قدر نہیں ساتھی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، ابھی بھی ہمارے علاقے کے جو لوگ یا دور دراز سے جو لوگ ہیں، اگر آپ کے ہاں اس چیز کا انتظام نہیں ہے اچھی تعلیم کا، تو اپنے بچے کے زندگی کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ کھلا ہمارے ادارے کا دروازہ، آپ اپنے بچے کو لے کے آؤ، ہم لوگ اور بھیک مانگ لیں گے۔ یہ جیسا بھیکی مانگ کے تو کیے، لگ بھگ سب لوگ جانتے ہیں کسی کے دروازے مانگنے کے۔ ہم اکثر لوگوں کا چہرہ تو اس چندہ کرنے پہچان بھی لیے، کچھ لوگ بیچارے دیتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک دانے کو قبول کرے، اور اگر کوئی ایک میسج کسی کے دل میں بیٹھ گیا اور مسلمان راہ راست پہ آ گیا تو یقین جانیے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور مانگیں گے آپ کے لیے، ہم لوگ تو مانگنے کے لیے تیاری ہیں، لیکن آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کرو۔ یہ تہیہ کرو کہ آپ کے بیٹے 12 بجے 8 بجے کے بعد کسی کلیہ پہ نظر نہیں آئیں گے، ان کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے۔ یہ تہیہ کر کے جاؤ کہ آپ کے بچے گلی کوچوں میں کتے کی طرح نہیں، ایک اچھے انسان کی طرح کتاب لے کر کے بیٹھیں گے۔ آپ یہ تہیہ کر کے جاؤ کہ آپ کے بچے تعلیم یافتہ بن کر کے ایک اچھے انسان بنیں گے، IAS بن کر کے آئیں گے، PCS بن کر کے آئیں گے۔ جب کسی مسلمان کے کندھے پہ اسٹاف نظر آتا ہے
تو ہمارا بھی جینا فخر سے چوڑا ہوتا ہے. یہ مت کہنا کہ غربت تعلیم کے لیے مانا ہے. ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, ایک مچھوارا کا لڑکا جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے, جو صبح کے وقت اخبار بیچتا تھا, گلی گلی کوچے کوچے اخبار بیچ کر چند سکوں کو اکٹھا کرتا تھا, اکٹھا کرنے کے بعد اپنی تعلیم کا خرچ بھی اٹھاتا تھا, گھر کا خرچ بھی چلاتا تھا. جب وہ تعلیم کے میدان میں آگے آیا نا, پڑھنے لگا, پڑھتے پڑھتے تعلیم کے میدان میں آیا, ہندوستان کو وہ میزائل دی, وہ پرمانو ہتھیار دیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتی. جب وہ تعلیم یافتہ ہوا تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی ملک کی سب سے بڑی کرسی کے اوپر اسے بٹھایا گیا. تاریخ بتاتی ہے تمہیں عزتیں چھینی عزتیں بیٹھنے سے نہیں ملتی, عزتیں محنتوں سے ملتی ہیں, عزتیں مشقتوں سے ملتی ہیں. آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ, اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول پیدا کرو, تعلیم کا ماحول پیدا کرو, اساتذہ کی قدر کرو. استاذ کی قدر, اگر استاذ کے بارے میں آپ بچے کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو استاذ کی قدر جو ہی بچے کے سامنے گھٹی, فوری طور پر تعلیم کی اہمیت اس کی نگاہ میں گھٹ جاتی ہے. ایک استاذ کی محنت کو آپ کیا دے سکتے ہو یار, حیثیت ہی تمہاری کیا ہے. وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے صاحبزادے مسجد کے محلے کے امام صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے. تو جب الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھ لیے تو اپنے گھر آئے اور کہا, ابو جان, کہاں بیٹا, کہا آج امام صاحب نے ہمیں سورہ فاتحہ ختم کروا دیا. سورہ فاتحہ جانتے ہو, الحمد شریف آپ لوگ نماز پڑھتے ہو, کہا سورہ فاتحہ ختم کروا دیا. کہا ٹھیک ہے, امام اعظم نے 10,000 دینار یا درہم, اب چاہے چاندی کا سکہ ہو چاہے سونے کا سکہ, کوئی مان لیجیے. اس زمانے میں آج سے کم 1200-1400 سال پہلے, 1200 سال پہلے 10,000 چاندی کا سکہ ہی مان لیجیے ایک جھولے میں لیا. امام اعظم کہاں گئے؟ مولوی کے پاس, محلے کے امام کے پاس نذرانہ پیش کیا. انہوں نے کہا بیچارے کبھی پیسہ دے کے نہیں تھے, پسینہ آ گیا. کیا حضور مذاق کر رہے آپ؟ کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ کا نذرانہ قبول کیجیے, حقیقی نذرانہ ہے. کہا نہیں مذاق کر رہے, کبھی تو کسی نے اتنا نذرانہ نہیں دیا. کہا مولانا صاحب, دنیا نہیں جانتی قرآن کی قدر تو کیا جانے, آپ نے تو ہمارے بچے کو وہ سکھایا ہے کہ اگر ابو حنیفہ اپنی ساری دولت نذرانے میں دے دے تو قطعی طور تب بھی وہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکتی. جب یہ نظریہ ہوتا ہے, باپ جب یہ سکھاتا ہے بچوں کو, تو بیٹا بھی استاذ کی قدر کرتا ہے, پھر استاذ کے ہر بات کی قدر کرتا ہے, پھر اس کے ہر بات کو نوٹ کرتا ہے, اس کو نوٹس کرتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے کہ ہمیں استاذ کی طرح بڑا بننا ہے, ہمیں استاذ کی طرح عروج کی منزلوں کی جانب قدم بڑھانا ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کے اساتذہ کی بھی قدر کریں اور ان کی عزت کے بارے میں بتائیں, تاکہ آپ کے بچے کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو, یہ شوق پیدا ہو کہ ہمیں بڑا آدمی بننا ہے. میرے بھائیوں, یہ ادارے ملک کے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے لیے مفید ہیں. یہ ادارے نہ ہو تو ہمارا تشخص ختم ہو جائے گا. انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھو. پھر کہتا ہوں الحمدللہ حفظ کی بھی تعلیم ہمارے یہاں ہے, مولوی کی بھی تعلیم ہمارے یہاں ہے. امسال ہم لوگوں نے ایک نیا شعبہ قائم کیا کہ جو بچے حفظ میں حضرت فارغ ہو جاتے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حافظ بن کر کے اگر وہ آگے تعلیم نہیں کرتے, حاصل کرتے, تو زیادہ سے زیادہ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھا سکتے ہیں. اور جو لوگ پورے ملک کے اندر دیکھے ہوں گے, بمبئی اور بڑے بڑے شہروں میں ہم لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے, جمعہ کے خطاب اور تقریر کو سننے کا موقع ملتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کاش اتنی اچھی پبلک ہے, اتنا اچھا مجمع ہے, اپنی قوم کو کوئی اچھا میسج دینے والا انسان ہوتا تو ہو سکتا ہے ہماری قوم کے اندر کوئی تبدیلی آتی. تو شعبہ قائم کیا گیا اور الحمدللہ 4 زبان انہیں سکھایا جاتا ہے. 2 سال کا ہم لوگوں نے ایک کورس بنایا ہے. 4 زبانیں اس میں دی جاتی ہیں, اردو کی, عربی کی, انگریزی کی اور فارسی کی تعلیم, کہ بچہ 4 زبان جان جائے. ضرورت کے جتنے مسائل ہیں اس مسائل کو بھی جان جائے, قوم کے سامنے کس وقت کیسی تقریر کرنی ہے وہ تقریر کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو جائے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ 50 جگہ سے قرآن شریف میں اتنا ڈھنگ سے پڑھ لے کہ کہیں بھی مصلی امامت پہ کھڑا ہو تو اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو, صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھا لے.
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम कामयाब हैं। आने वाले रमजान के बाद हम 10 बच्चों को और रखने के प्लान रखते हैं, रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अगर हर साल, हर 2 साल के बाद हम अपनी कौम को एक ऐसे इमाम को दे सकते हो जो इमाम आलिम भी हो, जो इमाम शरीयत भी जानता हो, अच्छी तकलीफ भी जानता हो, हालात हाजरा भी जानता हो, कुछ लिखना भी जानता हो, अच्छा मैसेज देना भी जानता हो, अपने कौम की सही रहनुमाई भी कर सकता हो, तो मैं समझता हूँ ये काम छोटा नहीं, ये काम बहुत बड़ा है, ये काम बहुत बड़ा है। अब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस काम को भी पाए तकमील तक पहुंचा दे। ये दारुल उलूम है, आप इसकी कदर करें। आज हम बड़े फख्र से बयान कर रहे हैं कि इस दारुल उलूम के अंदर आज से 20 साल पहले जहां इस गांव के अंदर मकतब भी मौजूद नहीं था, किसी ने कभी गुमान में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे गांव के अंदर 2, 4, 10, 20 आलिम मौजूद रहेंगे। कभी गुमान भी नहीं आया होगा कि यहाँ इलाके की नहीं, कई जिलों की जरूरतें पूरी होंगी। किसी के गुमान में भी नहीं रहा होगा कि यहाँ से हिफ्ज़ की तालीम होगी, कुरान की तालीम होगी। बड़े फख्र से कहते हैं कि हुजूर खतीबुल बराहीन ने सिर्फ दुआ नहीं दिया, बल्कि अपने निवासे को, अपने नाती को, हुजूर हज़रत सईद मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद सईद निज़ामी साहब को हुजूर खतीबुल बराहीन ने लगा दिया इस गाँव के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जबल को हुजूर खतीबुल बराहीन ने, जिस पौधे को अपने हाथ से लगाया था, उसमें पानी डाला, सींचा, करावत दरख्त हुआ और आज ये इदारा आपको फल दे रहा है। यहाँ से 2 बच्चे हिफ्ज़ के फारिग हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सादत की चीज़ है कि इस खोरदा आबादी में, इस पिछड़े हुए इलाके के अंदर अगर इतना बड़ा काम हो रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, वरना सच कहा था हाली ने, कोई दिन में वो दौर आएगा बेहुनर भीख तक न पाएगा। आज भीख मांगने वाले भी अपना होलिया बना के ना चले, उन्हें शायद आपके कटोरे में आप भीख भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप तालीम याफ्ता बनाइए अपने बच्चों को, और खासकर जो हमारे मुसलमानों में जो मालदार तबके के लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, आज आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हो, मैं कहता हूं फैक्ट्री मत खोलो, अब बहुत हो गई तुम्हारी फैक्ट्रियां। तुम्हारे पास अल्लाह ने पैसा दिया है, जमीन है, तुम स्कूल खोलो, जूनियर हाई स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलो। एक मरतबा इन्वेस्ट करके मर भी जाओगे तो तुम्हारी नस्लें उससे खाएंगी, आराम से खाएंगी। ये तो तुम्हारा फायदा है, और कौम का फायदा यह है, फिर तुम्हारी किसी बेटी का बुर्का उतरवा के ये नहीं कहा जाएगा तुम बुर्का उतारो तब तुम्हें तालीम दी जाएगी। तुम्हारी बेटी अपने स्कूल में शान से जाएगी, तुम्हारा बेटा अपने स्कूल में शान से जाएगा, बल्कि जब भेदभाव खत्म करके जात पात से ऊपर उठकर अच्छी तालीम दोगे तो दूसरी कौमें भी तुम्हारे साथ जुड़ेंगी और तुम अपने मुल्क के अंदर, कौम के अंदर इज्जत की निगाह से देखे जाओगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ने इसे पैसा दिए हैं और जायदाद दी है, वो बिल्डिंग मत बनाओ, अपने कौम के लिए कुछ करके जाओ। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप उम्मती हो। मेरे सरकार ने हजरत फातिमा के लिए बिल्डिंग नहीं बनाई, मेरे सरकार ने हजरत हसन के लिए बिल्डिंग नहीं बनाई, मेरे सरकार ने हजरत सिद्दीक़ा के लिए बिल्डिंग नहीं बनाई। हाँ, एक मर्तबा सरकार की बारगाह में कुछ माले गनीमत आए थे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फातिमा पहुंचती, अर्ज़ करती है, रसूल अल्लाह, चक्की चलाते चलाते हाथ में छाले पड़ गए, कुछ दे दीजिए। तो मेरे सरकार ने फरमाया, बेटा तुमसे ज्यादा हकदार उन शहीदों के बच्चे हैं जो यतीम हैं। मेरे सरकार की आप उम्मती होना, मेरे सरकार ने अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए किया, अपनी कौम के लिए किया, अपनी उम्मत के लिए किया। सरकार की सीरत बताती है, अपना पेट पालकर और अपने बच्चों का पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। अगर आप इंसान हो तो मेरे सरकार ने कहा तुम दूसरों के लिए कमाओ, जो दूसरों के लिए जिंदगी वक्फ करता है अल्लाह खालिक़े कायनात उसे मिटने नहीं देता, मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है, अपने कारनामों की बुनियाद पर मरने के बाद भी जिंदा रहता है, अपने उसूलों की बुनियाद पर मरने के बाद भी जिंदा रहता है, वो अपनी छोड़ी हुई चीजों की बुनियाद पर। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने पैसा दिया है तो अपनी कौम के लिए कुछ करके जाओ। आपके बेटे तो आपको मरने के बाद भूल सकते हैं, पर अगर आपने अपनी कौम के लिए कुछ किया है तो आपकी कौम आपको कभी नहीं भूलेगी। हुजूर खतीबुल बराहीन की बारगाह में फातिहा पढ़ने के लिए पूरा इलाका उमड़ के जाता है। क्या हुजूर खतीबुल बराहीन ने हुजूर खतीबुल बराहीन की बारगाह में क्यों पहुंचता है? क्योंकि बुढ़ापे में भी वो तबलीग इस्लाम के लिए आते थे। जब आराम करने के वक्त था तो आपके दरवाजे पे पहुंच के कहते थे कि तुम नमाज पढ़ो बेटा, नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो। उन्होंने आपके लिए अपनी जिंदगी
वक्त की तो सारी दुनिया उनके कदमों पे झुकती हुई नजर आती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वक्त और गुजर चुका है, आने वाला जमाना और खतरनाक आने वाला है। कभी की मुसीबतों में तुम घिर जाओ, उससे पहले अपने आप को तालीम याफ्ता बनाओ और ऐसा माहौल पैदा करो कि एक शजर लाल और गुल को हवातिस से बचाया जाए, अपनी औलाद को जाहिल न बनाया जाए। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिससे हम साए के आंगन में भी साया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।